آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کی کال بھی لیں گے اور آپ ایس ایم ایس سے بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جواب آپ کو انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو کبھی کبھار ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب ایمان کی آزمائش ہو جاتی ہے اور بندہ اس آزمائش میں پورا اتر جاتا ہے۔ گویا مدد سے پہلے آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے ایک پکا اور سچا مسلمان کبھی حالات سے نہ گھبراتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے اور نہ مایوس ہوتا ہے، بلکہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ قرآن نے ہمیں سمجھایا، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ جب بندے ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہوتے ہیں تو آزمائش کے بعد مدد ملتی ہی ہے، چاہے تعداد میں کم ہوں اور اسباب سے تہی دامن ہوں۔ نبیوں کا اسوہ اور پوری اسلامی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ آئیے ہم ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں نبیوں کی زندگی اور اسلامی تاریخ پر۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، اپنے رب پر اعتماد میں کوئی کمی نہیں آئی، حالانکہ پورا ملک ان کا دشمن تھا اور وہ اکیلے تھے، پھر بھی نہ پریشان ہوئے اور نہ ہی ہمت ہاری، بلکہ آپ نے صرف اتنا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس وقت کیا ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بارش یا ہوا بھیجی کہ آگ کو بجھا دے؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے معجزہ ظاہر فرمایا، آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، جب فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ سامنے سمندر تھا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کر رہا تھا، بنو اسرائیل پریشان ہیں، کہتے ہیں انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ ایسی نازک صورتحال میں بھی موسیٰ علیہ السلام گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کامل یقین کے ساتھ کہتے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ سمندر میں لاٹھی ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں لاٹھی مارتے ہیں، سمندر میں راستہ نکل جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت اسی سمندر میں غرقاب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کبھی حالات سے مایوس نہیں ہوتے، ہاں پلاننگ کرتے ہیں، گھبراتے نہیں۔ ساری انسانیت کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ ہجرت کا موقع ہے، آپ یار غار کے ساتھ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، تدبیر اختیار کرتے ہیں، بچاؤ کے اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے۔
جب قریش آپ کا پیچھا کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں تو صدیق کی بے چینی بڑھنے لگتی ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے پیر کے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر امید ہو کر فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر، ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر جگہ دشمنوں کی سازشوں سے بچایا. محترم سامعین، مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتے چاہے ان کی تعداد معمولی ہو، کیونکہ انہیں غلبہ ایمان کی بنیاد پر ملتا ہے. جنگ یرموک میں صحابہ کرام صف آرا ہیں. رومی فوج اپنے بادشاہ ہرقل کے پاس آتی ہے. ہرقل رومی فوج سے پوچھتا ہے اس قوم کے بارے میں بتاؤ جن سے تمہاری ابھی جنگ چل رہی ہے، کیا وہ تمہارے ہی جیسے انسان نہیں ہیں؟ رومی فوج نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، وہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں. ہرقل نے کہا کیا تمہاری تعداد زیادہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ان کے مقابلہ میں ہماری تعداد کئی گنا زیادہ ہے. ہرقل نے پوچھا پھر تم کیوں شکست کھا جاتے ہو اور وہ کیوں فتح یاب ہو جاتے ہیں؟ ان کے ایک بزرگ نے جواب دیا وہ ہمیں شکست دے دیتے ہیں اس لیے کہ وہ راتوں میں قیام کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، بھلے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں اور آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، جبکہ ہم شراب پیتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، وعدہ شکنی کرتے ہیں، حق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے کاموں سے روکتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. ہرقل نے کہا اس نے بالکل سچی بات کہی. تاریخ الٹ کے دیکھیے مسلمانوں نے مدائن پر فتح کیسے پایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پر ہیں. ایرانیوں سے مقابلہ تھا. اسلامی فوج کے بیچ میں دریا حائل ہے. دشمن نے ساری کشتیاں توڑ دی ہیں. فوج کی سپہ سالار کی بہادری دیکھیے کہ موج زن سمندر میں انہوں نے اپنے گھوڑے ڈال دیے. ان کی دیکھا دیکھی فوج کے سارے افراد سمندر میں اپنے اپنے گھوڑے لے کر کود گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پار کر گئے. جب ایرانیوں نے دیکھا تو کہنے لگے دیو آمدند، دیو آمدند، دیو آ گئے، دیو آ گئے، اور مدائن کو خالی کر دیا. علامہ اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورا دیے گھوڑے ہم نے. محترم سامعین، مدد آنے سے پہلے آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اگر ساری جنگوں میں مسلمانوں کو آسانی سے غلبہ مل جاتا تو آزمائش کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا. مسلمانوں کے غلبہ کو دیکھ کر دنیا کے لوگ اسلام قبول کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے کبھی مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتا ہے اور کبھی شکست سے دوچار کرتا ہے، لیکن انجام کار ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو غلبہ ملا تھا اور جنگ احد میں مسلمانوں کو بھاری قیمت چکانی پڑی تھی. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. رجیع کے حادثہ میں 70 صحابہ جو قاری تھے شہید کر دیے گئے. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غلبہ نصیب فرمایا اور مکہ فتح ہوا. محترم سامعین، بسا اوقات مسلمانوں کی مدد روک دی جاتی ہے اور ان پر ان کے دشمنوں کا غلبہ ہو جاتا ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب وہ کتاب و سنت سے دور ہو جاتے ہیں اور اسلام کی صحیح تعلیمات سے ان کی زندگی خالی ہو جاتی ہے. اللہ بڑا کریم ہے. جب امت پر غفلت طاری ہو جاتی ہے تو اسے بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کی غیرت کو جگاتے ہیں، اس کے تشخص کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. بالآخر امت جاگ جاتی ہے، دین کی طرف پلٹ آتی ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر اکٹھا ہو جاتی ہے، پھر اپنے حقوق کی آواز اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ نصیب فرماتا ہے. جی ہاں، مسلمانوں کو مدد تب ملتی ہے جب وہ ایک ہوتے ہیں، ان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، جب وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. بسا اوقات مدد میں تاخیر ہوتی ہے تاکہ عذاب سہتے سہتے اور پریشانی جھیلتے جھیلتے امت کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے اور اس کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہو جائے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہماری پریشانی کو دور نہیں کر سکتا. خلاصہ یہ سمجھیں کہ مدد تب ملتی ہے جب ہم
اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، اپنے دین سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر ایمان والے رہے. محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یوسف بات کر رہا ہوں ادھر خیتان سے. جی یوسف بھائی. جی، میرا سوال تھا کہ ایک فلپائن کی لڑکی ہے، اس کی یعنی شادی ہو چکی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں، اور 4 سال سے وہ اپنے خاوند سے علیحدہ رہ رہی ہے، اور ابھی ادھر کویت میں وہ مسلمان ہو گئی الحمدللہ، اور وہ ادھر یعنی مسلمان یعنی بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے. تو اس کے لیے کیا یعنی ادھر سے، کیونکہ وہ ڈیورس نہیں ہوتا، کچھ پرابلم ہے ادھر، وہ ابھی دین میں آنے کے بعد یعنی آٹومیٹکلی وہ کینسل ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی. پہلے خاوند سے کرسچن تھی، رہنمائی کیجیے گا پلیز. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ایک اور کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جوید بات کر رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب یہ پوچھنا چاہتا تھا، جو ریاح خارج ہوتی ہے تو وہ کیا مسئلہ، اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ سپوز اگر ہم لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، لوگ تحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں بھی ثنا پڑھنا پڑے گا اور اس کے بعد الحمد شریف یہ اس طرح پڑھنا پڑے گا، یا صرف الحمدللہ پڑھنا پڑے گا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں مغل بھائی بات کر رہا ہوں. مجھے اپنی وائف کے بارے میں بات کرنی ہے. جی. وہ بات کی ہے کہ 2 بار وہ کورٹ میں مجھے جو ہے نا ڈیورس کی اپلائی کر چکی ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن میں نے ایکسیپٹ نہیں کی. طلاق کے لیے طلب کر چکی ہے؟ ہاں جی. لیکن مجھے کویت میں ہوں، میں ادھر نہیں جاتا تو پھر وہ کیس واپس لے لیتی ہے. تو مجھے اس بات کی ٹینشن ہے کہ 2 بار تو وہ طلاق میرا مقصد کر چکی ہے اپلائی سے، لیکن کیا اس کے بارے میں میرا نکاح ابھی قائم ہے یا مسئلہ کیا کروں؟ آپ نے طلاق دی ہے ان کو؟ نہیں، میں نے نہیں دی، میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. 2 بار وہ کورٹ سے جو نا مجھے وہ پیپر بھیج چکی ہے. ٹھیک ہے، کورٹ نے فائنل کیا؟ جی کورٹ نے فائنل کیا کورٹ نے، لیکن میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، میں نے وصول نہیں کی کیونکہ میں کویت میں ہوں، وہ پاکستان میں ہوں. جی جی. تو پھر وہ وکیل سے مل کے رابطہ کر کے تو اس نے کیس پھر واپس لے لی. برکہ اس سلسلے میں کیا اسلامی طریقہ ہو سکتا ہے، ہم رہنمائی کریں گے. ایک اور کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں عبداللہ بات کر رہا ہوں. جی عبداللہ صاحب. جی سر، درخواست ہے کہ سوال یہ ہے کہ آدمی کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں یا کوئی واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں، یعنی کافی لمبا دائرہ کار ہوتا ہے، تو سب دوستوں کے ساتھ بندہ سب لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکتا. پھر وہ بدگمان ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا ہم لوگ صحیح سے، حالانکہ بندے کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوتی، کوئی حسد بغض یا کچھ بھی برا نہیں ہوتا، اچھا ہی ہوتا ہے سب کے لیے، لیکن ٹائم نہیں دیا جا سکتا. تو اس بارے میں آپ رہنمائی کریں کہ بندے کو کیا یعنی کس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اکثر مسئلہ رہتا ہے گروپس وغیرہ میں یا دوستوں میں، کیونکہ سب کو سلام کرتے ہیں، ملتے ہیں، ہیلو ہے اچھا ہوتا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، پیار بھی ہے، لیکن نئی ٹائم آپ کو پتہ ڈیوٹی بھی ہے، کام بھی ہے، سب لوگوں کے پاس سے اگر اندر بار بار بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیکن دل میں محبت ہے، قدر ہے، عزت ہے، احترام ہے سب کے لیے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ لوگ ذرا سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا سوال سمجھ میں آ چکا ہے عبداللہ صاحب، بہت بہت شکریہ. یوسف صاحب نے خیتان سے پوچھا ہے کہ فلپین کی ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، اس کے پاس بچے ہیں، اس نے اسلام قبول کیا ہے اور 4 سال سے اپنے شوہر سے بھی وہ دور ہے، وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیا وہ شادی کر سکتی ہے؟ کارروائی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس حوالے سے رہنمائی کریں. دیکھیں، ایک ہے شرعی حکم، اگر ایک عورت اسلام قبول کر لیتی ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد
3 مہینے کے اندر میں اختیار ہے کہ اس کا شوہر اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا رشتہ رہے گا، ورنہ 3 مہینے کے بعد اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. یہ شرعی حکم ہے. لیکن دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ قانونی جو کارروائی ہے اسے کرانا ضروری ہوگا، اور کویت گورنمنٹ کی طرف سے بھی مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اگر طلاق شدہ ہے تو پیپر پیش کرے، اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو یہ پیپر پیش کرے کہ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. تو جب تک کہ یہ کارروائی آپ نہیں کرا لیں گے تب تک کہ آپ کی شادی کویت میں نہیں ہو سکتی. ایک سوال ہے کہ ریاء خارج ہونے سے کیا دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے؟ جی ہاں، ریاء خارج ہونے سے ایک آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے. ایک اور سوال ہے کہ امام کے ساتھ میں ایک بندہ ملتا ہے، 2 رکعتیں اس کی چھوٹ گئی تھیں، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد تیسری رکعت میں وہ اٹھتا ہے تو کیا وہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ بھی ملائے گا؟ دیکھیں، آپ نے امام کے ساتھ اخیر والی 2 رکعتیں پائی ہیں، لیکن اخیر والی یہ 2 رکعتیں آپ کی پہلی والی 2 رکعتیں شمار کی جائیں گی، اور ابھی آپ جو پڑھیں گے وہ اخیر والی 2 رکعتیں ہوں گی. لیکن ان 2 رکعتوں میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی دوسری سورہ بھی ملائیں گے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کورٹ میں میری بیوی نے 2 مرتبہ مجھ سے خلا کا مطالبہ کیا، اور قاضی نے خلا کا پیپر بھی بھیج دیا، لیکن میں نے ان کو طلاق نہیں دی، تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ دیکھیں، علیحدگی کی ایک شکل یہ ہے کہ بذات خود آپ طلاق دیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ خلا کرایا جائے، اور خلا میں یہ ہوتا ہے کہ مطالبے پر شوہر طلاق دیتا ہے. ایک تیسری شکل ہوتی ہے علیحدگی کی کہ شوہر کی طرف سے کوتاہی ہے یا بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے، تو ایسی حالت میں سماج کے ارباب حل و عقد ہیں، یا اگر شرعی کورٹ ہے تو شرعی کورٹ کی طرف سے اگر نکاح کو فسخ کیا جا رہا ہے تو نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تیسری شکل ہے علیحدگی کے لیے. لیکن اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ جس جگہ پر جا کر کے آپ کی اہلیہ نے پیپر بنایا ہے وہ جگہ کیسی ہے، اس کو آیا فسخ تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. اس کا جو لوگ تجربہ رکھتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ اچھے انداز میں جواب دے سکتے ہیں. البتہ یہ یاد رکھیں کہ علیحدگی کی 3 شکل ہوتی ہے. ایک شکل طلاق ہے، دوسری شکل خلا کرانا ہے، اور تیسری شکل یہ بھی ہے کہ نکاح کو فسخ کر دیا جائے. تو اگر نکاح کو فسخ کر دیا جاتا ہے تو اس سے بھی علیحدگی معتبر ہوتی ہے. عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں اگر ہم دوسرے دوستوں کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں تو بہت سارے ایسے احباب ہیں جو بدظنی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں بتا دیجئے. دیکھیں، وقت کی ایک مسلمان کی زندگی میں بہت اہمیت ہوتی ہے. بیکار میں سوشل میڈیا سے جڑ کر کے اپنا وقت بھی برباد نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا فائدہ بھی بہت ہے کہ اس کے ذریعہ ہم اپنے دوست و احباب سے اچھے تعلقات استوار کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے تعلق بحال کر سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا جہاں نقصان ہے وہیں فائدہ بھی ہے. اب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی مشغولیت کے اعتبار سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے دوستوں سے رابطہ کرے گا. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کے کام کاج میں اس قدر نہ الجھ جائے کہ اپنے تعلق کو بھول جائے، اپنی رشتہ داری کو نظر انداز کر دے، اور رشتہ داری نبھانے میں ایسا بھی نہ ہو کہ دنیا کے کام کاج کو ایک آدمی بھول جائے اور وقت برباد کرنے میں لگ جائے. تو زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے، اور اعتدال کے ساتھ میں اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ سود اگر ہم بینک سے لیتے ہیں تو کیا یہ سود ہوگا؟ دیکھیں، چاہے آپ بینک سے سود لیں، چاہے آپ کسی شخص سے سود لیں،
اگر سودی بینک سے سود لے رہے ہیں تو سود ہی ہے، کسی شخص سے سود لے رہے ہیں تو سود ہی ہے۔ اور سود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے گواہ پر اور اس کے لکھنے والے پر، اور کہا کہ وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود کا حصہ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود کا جو باقی حصہ ہے اسے نہیں ترک کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سودی کاروبار کرتے ہیں، چاہے بینک سے لیں چاہے کسی شخص سے لیں، سود سود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ یاد رکھیے سود اگر ہم لیتے ہیں تو ظاہر میں یہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا مال زیادہ ہوا ہے، لیکن نہیں، ہمارے مال میں عجیب طریقے سے کمی آتی ہے، اس لیے سود سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بھائی ہیں پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیا اس کو طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ اگر بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسلام نہایت ہی آسان مذہب ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ لیٹ کر کے نماز پڑھ لے، پہلو کے بل نماز پڑھ لے، جیسے بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی نجاست کو کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے، وہاں پر کوئی نہیں ہے جو اس کی نجاست کو صاف کر سکے اور وہ بستر پر گرا ہوا ہے، ایسی حالت میں بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول کر لے گا۔ اس ناحیہ سے ہر حالت میں ایک بندے کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، یہ آسانی ہے اللہ کی طرف سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بواسیر کی ان کو بیماری تھی، اس حوالے سے مشورہ لینے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرو، اگر کھڑے ہو کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر کے نماز ادا کرو، اگر بیٹھ کر کے بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر کے نماز ادا کرو۔ برکیف نماز کی ادائیگی ضروری ہے ہر حالت میں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ وتر کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی اور وتر کی نماز کی تعداد کتنی ہوگی؟ دیکھیں، وتر کی نماز ان نمازوں میں سے ہے جس کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس نماز کے بارے میں نہ بتاؤں جو سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وتر کی نماز ہے۔ تو وتر کی نماز بہت اہمیت رکھنے والی نماز ہے، اور سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الوتر حق علی کل مسلم، کہ وتر کی نماز ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ کتنی رکعت وتر کی نماز ہوگی؟ تو وتر کی نماز کی کم سے کم تعداد 1 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت ہے۔ 11 رکعت تک ایک بندہ نماز ادا کر سکتا ہے، چونکہ یہ عشاء کے بعد سے فجر کے پہلے تک نماز پڑھی جاتی ہے، تو 1 رکعت سے لے کر کے 11 رکعت تک اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ومن احب ان یوتر بواحد فلیفعل، اگر کوئی آدمی 1 رکعت ہی وتر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے، البتہ بہتر ہے کہ 3 رکعت ہو، 5 رکعت ہو، 7 رکعت ہو، اگر 3 رکعت ہے تو بہتر ہے۔ یہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو اس کا 2 اہم طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر 3 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں سلام پھیر دے اور پھر تیسری علیحدہ رکعت ادا کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد نہ کرے اور کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت ادا کرنے کے بعد میں ایک ہی تشہد پڑھنے کے بعد میں سلام پھیر دے۔
یہ دونوں طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ ایک تیسرا جو طریقہ ہو سکتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں ایک بندہ تشہد کرے اور پھر کھڑے ہو کر کے تیسری رکعت ادا کرے اور پھر تشہد کر کے سلام پھیرے، تو اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ سنن دارقطنی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی مشابہت نہ دو، یعنی مغرب کی نماز کے جیسے اسے ادا نہ کرو۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ استخارہ کب کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اور دعا بھی بتا دیجیے۔ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ استخارہ اس وقت کرنا چاہیے جبکہ 2 جائز کاموں میں سے کسی ایک کام کو اختیار کرنا چاہ رہے ہوں اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان 2 کاموں میں سے کسی اختیار کریں، تو اللہ رب العالمین سے اس حوالے سے خیر طلب کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے گی اور دعائے استخارہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ہر کام میں ویسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استخارہ کی بہت اہمیت ہے، لہذا استخارہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استخارہ کی دعا کیا ہے؟ تو استخارہ کی دعا یہ ہے کہ ایک بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور نماز سے سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے یا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به۔ یہ دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر خیر لکھا ہوگا، تو جو کچھ بھی اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کبھی کبھی شیطان خیال ذہن میں یہ پیدا کرتا ہے کہ اگر سب کچھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، یا اللہ کو کس نے دیکھا ہے۔ اس طرح کے خیالات آتے ہیں اور انہیں زبان پر لانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ جی ہاں، اس طرح کے خیالات آ سکتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو اس وقت ہماری شریعت نے جو رہنمائی کی ہے اس رہنمائی کو سامنے میں رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شیطان بندے کے پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب تم میں سے کسی آدمی کو ایسا احساس ہو تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور ایسا سوچنے سے رک جائے۔ تو علاج یہ ہوا کہ اگر اس طرح کا وسوسہ آتا ہے تو ہم فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے اور ایسا سوچنے سے رک جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ آمنت باللہ ورسولہ کہیں، اور اس طرح کے وسوسہ کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی ذات کے بارے میں پڑھیں، مطالعہ کریں، سمجھیں، اور عقیدہ کی کتابیں، ایمانیات پر مشتمل کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں، آڈیوز سننے کی کوشش کریں، ویڈیوز دیکھنے کی کوشش کریں۔ عجیب طریقے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کے وسوسے بھی جاتے رہیں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں اگر نہ پڑھ سکیں تو کیا فجر کے بعد انہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی، فجر کی 2 رکعت سنتیں اگر ایک بندہ نہیں ادا کر پاتا ہے تو اس کے لیے 2 گنجائش ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ان 2 رکعت سنتوں کو ادا کر لے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا فجر کے بعد کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ فجر کی نماز تو 2 ہی رکعت ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے فجر کی 2 رکعت سنتیں نہیں پڑھی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ان 2 رکعتوں کو ادا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے۔ تو دونوں میں سے کسی ایک طریقہ کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے، گویا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا ہے تو فجر کی نماز کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھ سکتا ہے، اور ان 2 رکعتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی یہ 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں، اس لیے ان 2 رکعتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بچوں کو کتنی عمر میں نماز کا حکم دینا چاہیے؟ بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دینا چاہیے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز کی پابندی نہ کرتے ہوں تو نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان کی پٹائی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو اس کی وجہ سے ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر کو الگ کر دو۔ کتنا پاکیزہ مذہب ہے جو ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کے جب ہو جاتے ہیں تو نماز کا حکم دیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کی پٹائی کریں، تاکہ ان کو نماز پڑھنے کی عادت بن جائے، چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں۔ اور پھر ایک اور حکم دیا کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو، بچے ہیں بچیاں ہیں سب کو الگ الگ بستر دو اور الگ الگ سلاؤ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جب ہم باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں تو کیا شیطان انسانوں کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے؟ دیکھیں، ایک بندہ جب باتھ روم میں داخل ہوتا ہے تو چونکہ باتھ روم میں شیاطین بسیرا کر رہے ہوتے ہیں، اور شیاطین کے بارے میں یا جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ شیاطین تم کو دیکھتے ہیں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہ باتھ روم میں ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاطین سے بچاؤ کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر ہم اس طریقہ کو اختیار کرتے ہیں تو شیاطین ہمارے پردے کے مقامات کو نہیں دیکھ پائیں گے یا ہماری شرمگاہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم اللہ، کہ آدم کی اولاد کی شرمگاہ اور جنات کی نگاہ کے بیچ پردہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے۔ گویا کہ ایک بندہ اگر بسم اللہ کر کے اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر کے باتھ روم میں داخل ہوتا ہے تو انشاءاللہ شیطان کی نظر سے وہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ باتھ روم میں جائیں تو دعا پڑھ کر کے داخل ہوں، اور جب ہم باتھ روم سے نکلیں تو دعا پڑھ کر کے نکلیں۔ یہ ہے اسلامی طریقہ، اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو فالو کریں گے تو ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین تو انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ریڈیو کویت کی اردو سیاست سے ابھی آپ سن رہے تھے دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔